توجہ سے سنیں حضور کے گھر کا کیا حال تھا۔ آج تو موبائل کی لالچ پہ کوئی بھی بیٹی کو لے جائے ساتھ میں، زیور کی لالچ پہ کوئی بھی لے جائے بیٹی کو ساتھ میں۔ اتنی آوارگی، نفس کی پیاس اور خواہشات اتنی بڑھا لی گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ روٹی دو جو چاہے لے لو، کپڑا دو جو چاہے لے لو، مکان کی لالچ دو جو چاہے لے لو، لیکن آؤ کیسا گزارا کیا، کیسی زندگی گزاری آل نبی، اصحاب نبی اور خود مصطفیٰ جان رحمت۔ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت، چلچلاتی دوپہر کی دھوپ، اس چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، تو دیکھا دونوں یار، دونوں وزیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ آقا نے دونوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد دونوں یاروں سے پوچھا اتنی دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر فاروق اعظم نے اس کی آقا ہمارے گھر میں کہیں دن کا فاقہ ہے، اب بھوک برداشت کے باہر ہے۔ یا رسول اللہ بھوک برداشت کے باہر ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے سوچا کہ کسی کے گھر جائیں اور جا کر کے وہاں کھانا کھا لیں تاکہ اب برداشت نہ ہونے والی بھوک کا خاتمہ کر دیں۔ لیکن پھر دونوں نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یا رسول اللہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں تو آپ بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے دھوپ کے وقت، آپ دھوپ کے وقت تو کیوں باہر نکلے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے اور مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے باہر کیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر جاؤں۔ حالانکہ حضور خود کہتے ہیں میں اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، وہ کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے، لیکن آج حضور بتانا چاہتے ہیں اپنے صبر کو، کیونکہ حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے اور یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ کسی کے گھر میں بھی جانے کے لیے نکلا تھا کہ کسی کے گھر جا کے کچھ کھاؤں گا، دونوں یاروں کو ساتھ لیا، ایک صحابی کے گھر گئے۔ جب وہاں پہنچے ان کو پتہ چلا کہ آقا آئے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے طرح طرح کی کھجوریں سجا دی۔ اس کی آقا ایک بکری کا بچہ گھر میں ہے، میں اس کو ذبح کر کے کھانا بنواتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام اتنا نوش فرما لیں، آپ کھجوریں نوش جان فرمائیں، میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں۔ بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا، اور بکری کا گوشت کا سالن اور روٹی، اس کو سید الطعام کہا گیا ہے، کھانوں کا سردار ہے۔ یہاں میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، 5 بار کھاتے ہیں، 2 ٹائم ناشتہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کا دل دکھاتے ہیں گناہ کر کے، وہ تصور کریں میرے نبی نے اب اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے 1 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا میرے نبی کے گھر میں، بلکہ 1 مہینہ تو اس وقت کا واقعہ ہے۔ ام المومنین تو یہاں تک کہتی ہے 1 چاند دکھتا ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تیسرا چاند دکھ کر وہ بھی ختم ہو جاتا، 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر کے چولہے سے کبھی دھواں نہیں نکلتا۔ جس کی نعمتیں پوری کائنات کھاتی ہو، آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ یہ کیوں فقر فاقہ تھا؟ صرف ہمیں حوصلہ دینے کے لیے، ہماری غریب بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ غربت کی وجہ سے ہم اپنی عزت کا سودا نہ کریں۔ جب میرے آقا علیہ السلام اپنے دونوں یاروں کو ساتھ لے کے نکلے اور کھانا تیار ہو گیا، کھانا سامنے آیا تو صاحب کھانا کھانے کو دیکھتے ہیں اور آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں، دونوں یار سوچتے ہیں حضور شروع کریں تو ہم شروع کریں۔ اتنے میں وہ میزبان رسول کہتے ہیں آقا اب شروع کریں نا، کھا لیں حضور۔ تو میرے آقا رو پڑے، آقا رو دیے۔ عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے لیے تو نے کھانا تیار کر دیا، لیکن جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے، اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی۔ 1 مہینہ ہو رہا ہے، 1 مہینہ، کبھی بکری کا دودھ ہے، کبھی کھجور اور پانی ہے، اسی پہ گزارا ہے۔ آخر مالک جنت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے، نہ ان سے پہلے کوئی اتنا مالدار ہے نہ ان کے بعد کوئی اتنا مالدار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ریاست کا، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک خطے کا، کوئی ایک قبیلے کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار
اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں اور نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا کھانا دیکھ کر میری شہزادی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے. جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن کی میری شہزادی فاطمہ بھی بھوکی ہے. اگر تم اجازت دو توجہ کریں انداز دیکھیں اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی فاطمہ کے گھر بھجوا دوں. وہ رو پڑے آقا یہ سب آپ کا ہے حضور. تو میرے آقا نے روٹی اٹھائی اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا لے جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دینا کہ تیرے بابا یہاں کھا رہے آپ وہاں پر نوش جان فرمائیں. آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچھا ایک چیز میں میرے سمجھ میں نہیں آتی میں آپ کو لیکن اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی بستی کے امام کے گھر کا یہ آپ کو حال پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو دین سے ہزار غفلت کے بعد بھی آپ کیا کرو گے؟ راشن کا انبار لگا دو گے. ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا مسلمانوں نے اتنا ریلیف بانٹا کہ غریب لوگ دکانداروں کو مال بیچنے شروع کر دیے. یعنی اتنی دن سے دوری کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے. تو نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا لیکن کوئی صحابی وہاں لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے اگر آپ بتائیں نا جو اپنی جان قربان کر دیں جو اپنی جان قربان کر دیں مکے جیسا وطن قربان کر دیں ماں باپ قربان کر دیں رشتہ داریاں قربان کر دیں پھر وہ حضور کے گھر لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ پتہ ہے فاقے ہوتے تھے مگر اتنی رازداری سے ہوتے تھے کہ فاقہ نبی کے گھر میں ہو رہا ہے صدیق اکبر کو خبر نہیں ہے.